اینڈ میں بردر نے اللہ حافظ کہا. ممکن ہے کہ اللہ کو یہی بات پسند آ جائے. Who knows؟ دعا کریں بھائی کے لیے انشاءاللہ العزیز. جی میں ہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ واہ یہ چینج کر لیا آپ نے سارا وہ. یا آئی تھنک ایسا گڈ آئیڈیا ہم سب کو کرنا چاہیے. میں نے بہت چینج پوچھ کر رہے دیا تھے یا پھر یہ کوئی سسٹم چینج ہوا ہے. پہلے آپ کے وہ جو ڈسپلے گرافک ہے وہ ڈفرینٹ ہوا کرتا تھا. شاید تھوڑا سا چینج کیا. جی کیسے بھائی سب ٹھیک ٹھاک؟ معذرت چاہتی ہوں ذرا لیٹ ہو گئی. بس میں نے کہا جتنی دیر ہوا آپ کا ہاتھ بٹا لوں. تھینک یو جی. لیکن آج آپ کا سیٹ اپ بھی آج ڈفرینٹ ہے. آج ماشاءاللہ آپ خود لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں. وہ اس پرانے سیٹ اپ کا کیا ہوا؟ لیمپ لائٹ پیارا سا اسٹوڈیو. وہ بڑی دقت ہو رہی تھی اس میں. وہ ہے اگر اس کو ہم وہ جائیں 16:9 پہ وہ ہمیں وہ پیچھے لائٹس وغیرہ ہیں. لیکن تھنگ از کہ اس کے اندر دقت اب اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ اسکرین بہت دور تھی. کامنٹس پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی. انٹرنیٹ کے مسئلے بنتے تھے بیکاز وہ سسٹم تھوڑا زیادہ موڈی تھا. یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس سے. تو زیادہ بہتر ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا میری آواز ایکو تو نہیں ہو رہی آڈینس وغیرہ میں؟ کیونکہ میری اپنی اسٹریم پچھلے ہفتے بہت خراب گئی ہے. تانی کیا سسٹم میں پرابلم؟ بالکل ٹھیک ہے. چلے الحمدللہ. جی کیسے بھائی ہم پھر کالرس ایڈ کر لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. اچھا شیخ سعد صاحب کو لیتے ہیں کالر. جی بھائی آپ اسٹیج پہ. کافی دیر سے میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں. مشکل ہی ہے. چلیں. السلام علیکم کیسر بھائی. جی جناب وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی سعد صاحب. کیسر بھائی میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. میرا کوشچن بیسیکلی قادیانیت سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ چاہو آنسر کرنا تو فرمائیے سر فرمائیے. جی تو کیسے جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا تھوڑے دن پہلے عدنان بھائی سے اور امتیاز بھائی سے ڈیبیٹ ہوئی تھی. وہ رضی جو ہیں ان سے تو بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے بھائی نے بہت بری طرح سے ہرایا تھا. تو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیسر بھائی پاکستان میں قادیانیت اس کے بعد بھی کیوں اپنے قدم جماتی جا رہی ہے اور بہت ادارے بنتے جا رہے ہیں, مساجد بھی بن رہی ہیں میں نے سنا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کہاں پھیل رہی ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی. انسٹیٹیوشنلی یس ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز میں بڑی کریٹیکل جگہوں پہ انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے. شور بٹ ادر دین دیٹ یہ بڑا ایک پورا مافیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ قادیانیت چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن جن لوگوں نے چھوڑی ہے سکسیسفلی آپ ان کے حالات پوچھیں, ان کے حالات دیکھیں. اب تو پوری کتابیں اویلیبل ہیں. یہ ان کی پراپرٹیز پہ قبضے کرنے, سوشل بائک آؤٹ کرنا, رشتے توڑ دینے, دکانیں چھین لینی, فزیکل وائلنس, تشدد, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. مطلب یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے بڑے لارج اسکیل پہ. یہ نہ ہو تو قادیانی تو بیسیکلی ایک مافیا ہے, بس لوگوں کو انہوں نے پھنسا کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ پھیل نہیں رہی ہے پاکستان میں, یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جی تو یعنی کہ ابھی کیسر بھائی آپ کچھ تعداد آپ کو پتا ہو کتنے قادیانی اس ٹائم پاکستان میں ہوں گے؟ کوئی پتہ نہیں سر, مجھے نہیں پتا. یعنی کہ بہت. اور کیسر بھائی میں نے سنا ہے کہ ان کو تبلیغ پہ بھی زیادہ مطلب کوئی سخت پابندی نہیں ہے پاکستان میں. بالکل ہے. تبلیغ کس چیز کی کریں گے؟ تبلیغ مذہب کی جاتی ہے. یہ پاکستان کے قانون میں گروپ ہے, ہاں ریلیجن وہی. نہیں ہے. اچھا. اور دوسرا سیکنڈ یہ ہے کہ کیسر بھائی اگر یہ ہم کو کہیں مل جائے تبلیغ کرتے ہوئے, ویسے تو ہمارے انڈیا میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے انڈیا میں بہت ساری جگہ ہوتے ہیں ایسے. تو کبھی ان سے رابطہ ہو جائے یا سامنا ہو جائے تو ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے, ان کو کس طرح سے فیس کیا جائے, تھوڑی رہنمائی فرما دیں. جو آپ کے ڈیبیٹر حضرات ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے. باقی انڈین لوز کیا ہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. وہ کرتے ہیں نا یہ لوگ, تبلیغ کرتے ہیں بندے کو پکڑ کے سائڈ میں کر کے.
دیکھ کوئی چھوٹی سی آپ ان کی بہت آپ کو نا کتابیں مل جائیں گی، شارٹ جو جی ٹول کٹس آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کئی جگہ پہ. ایک آدھی کتاب آپ اس میں پڑھ لیں. اگر آپ نے آرگیو کرنا ہی ہے تو آپ ضرور کریں. اس کے اندر کریٹیکل انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. ویسے بھی اس طبقے کا نہیں سوال جو آپ کرنا شروع کرو تو پھر انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. آپ کی ڈبیٹ دیکھی تھی جو رضی ماشاء اللہ. ہلو. ارے وہ جی تو جی ماشاء اللہ ڈبیٹ آپ کی دیکھی بہت ہی زبردست ڈبیٹ تھی. وہ صرف اور صرف فرقہ واریت کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہتے. وہ چاہ رہے تھے کہ آپ فرقہ واریت پہ آئیے تو ہم فوراً ہی کہنا شروع کر دیں وہ کافر ہیں تو وہ دیوبندی کافر ہیں تو بریلوی کافر ہیں. آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے ان کو ہینڈل کیا تھا. تو بہت بہت انجوائے کیا تھا ہم نے. بس یہ طبقہ ٹھیک ہے ہے. شیخ سعد بھائی آپ سے اجازت لیتے اور ہیں, کافی کیسے بس ایک چیز اور سسٹر بس کیسے آپ کا بھائی نا مائک سے شور بھی آ اب رہا ہے اور آپ آپ نے 2-3 سوال اکٹھے کر لیے ہیں سعد بھائی, جی باقی کالرز میں ہیں. نہیں میں یہ بس پوچھ رہا ہوں کہ اب کیسر بھائی کی ڈبیٹ کب ہوگی کسی قادیانی سے بس. بس یار جس نے بھی میں میوٹ کر مرزے کے دیتا پول ہوں. کھلوانے ہوئے وہ آ جائے گا. میرے تو پبلک میں کہا ہوا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے سعد بھائی آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا شیخ سعد بھائی کو ابھی نا حساب کتاب یہی ہے, ہر اسٹریم میں ہوتے ہیں. اچھا واصف شہزاد بھائی آپ سٹیج پر ہیں. واصف بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. جی جی ویسے تو میں پوچھ چکا تھا, یہ ایک چیز بھول گئی تھی. آپ نے وہیں پہ صاحب کا مائک اسٹریٹ میوٹ ہے. کویشچن کا واصف آپ سے بات ہو چکی ہے. جی بس ان سے بات ہو گئی میں نے ہے. ویسے ہی آپ چیٹ سے ٹھیک پہلے ہے بھائی کویشچن دیکھ لیں. مجھے وائلیشنز نہیں چلیں کیا کرتے سر, بری بات ہے. ان کو لیتے ہیں لاجیکل فلاسفر. لاجیکل اور فلاسفر اوکے. اچھا کیسر بھائی وہ جو اس سے پہلے جو کالر آئے تھے, میں نے کہا وہ وہاں تک تو برداشت ہو جاتا ہے کہ بندر جو ہے وہ اینسسٹرز تھے, اب اکیلا اینسسٹر تھے, دونوں چیزیں میں ہضم کر گئی. جیسے اس نے کہا 40 45 50 سال کے کیسر بھائی, میں نے کہا کیسر بھائی میں آ رہی ہوں ابھی. بھائی کی آنکھیں ٹیسٹ کروانی ہے. انہوں نے ہمارا آبا و اجداد جو ہے وہ کیلا بنا دیا بھائی. وہ بھی سہ لیا ہم نے. ہم یہ نہیں سہیں گے. مائک میوٹ ہے, مائک میوٹ ہے کیسر بھائی. جی جی سوری, میں کہہ رہا تھا 60 کہہ لیں 65 کہہ لیں, بس مسلمان ہو جائے. صحیح بات ہے. لاجیکل فلاسفر آپ اسٹیج پر ہیں.